اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہاں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، شفیع محتشم، والی کون و مکان، سیاغ لامکان، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل سیگمنٹ علم و آگہی، جو کہ الصفا اکیڈمی اور وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان باسط علی۔ ناظرین، آج عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 10واں روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، 10 رمضان المبارک اس عظیم شخصیت کا یوم وصال جو قیام اسلام کی یعنی شاہد ہیں، اولین حامی رسالت، پشت پناہ نبوت، والدہ بطول، زوجہ رسول، عطائے ربانی، زینب و کلثوم، حسن و حسین کی نانی، اسلام کی خاتون اول، گویا حوا کی ثانی، جنت مکانی، والدہ بطول، زوجہ رسول، داماد شیر خدا، طیبہ طاہرہ ناصرہ، امیر المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، اور انہی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے ممتاز و معروف علماء کرام، مفکر اسلام میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، آپ کا انداز بیاں، انداز گفتگو بڑا منفرد ہوا کرتا ہے۔ میری مراد ڈائریکٹر پرنسپل بصیرت اسکولنگ سسٹم جناب علامہ غلام محی الدین قادری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکر اللہ۔ میری بائیں جانب ایک اور ایسی شخصیت، ایک بڑا نام، ایک بڑی شخصیت، ڈائریکٹر پرنسپل الصفا اکیڈمی پروفیسر محمد عامر بیگ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے مقام و مرتبہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں مقام بڑا منفرد اور ممتاز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفوس کے مالک ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان تمام ماؤں کے اندر سب سے منفرد اور ممتاز مقام جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نہیں، یعنی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اور انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب دیگر لوگوں نے میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور ہر مشکل گھڑی میں وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ یتیم, آپ کے والد محترم آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وصال فرما گئے. آپ 6 سال کے تھے, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا آپ کو داغ مفارقت دے گئے. پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی, اور ظاہر ہے کہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگستی کی حالت میں تھے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, اور حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی امیر ترین خاتون اور تاجر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد آپ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر گھر واپس تشریف لائے تو وہ پہلی ہستی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا. آپ خاتون اول بھی ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر واپس تشریف لائے تو وحی کا جو بوجھ تھا اس سے آپ پر ایک رکت داری تھی. آپ کی حالت دیکھتے ہوئے آپ کو کس انداز میں حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دلاسا دیتی ہیں, انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکرم الضیوف او کما قال, کہ اللہ رب العزت ہرگز آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا. آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں, مصیبت میں لوگ کام آنے والے ہیں. آپ یقیناً جو ہے اللہ رب العزت آپ کو سرخرو فرمائے گی. اور پھر اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ لے کے جاتی ہیں, جو تصدیق کرتے ہیں کہ آپ پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر پہلی وحی اللہ کی پہنچائی, وہ وہی ناموس سے وہی فرشتے ہیں جو دیگر انبیاء اور رسول پر بھی وہی لے کر آتے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے والی تھی. ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہنے والی تھی. آپ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ ایک برتن میں کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں تو حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن میں کھانا لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں. سبحان اللہ. اس میں سالن بھی ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں. آپ ان تک اللہ کا اور میرا سلام, سبحان اللہ, کیا بات, ان تک میرا اور اللہ کا سلام پہنچا دیے اللہ, اور انہیں یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل تیار کیا ہے جو جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ آپ کی شان ہے جو سننا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حضرت آپ کی طرف بڑا خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے مقام و مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرما رہے تھے. حضرت آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح محبت کیا, کس قدر محبت کیا کرتے تھے, اور اس محبت کی کیا حکمتیں اور پیغام پوشیدہ ہیں؟ کیا بات ہے, کیا شان ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جن کو اللہ اور جبریل علیہ السلام کا سلام آ رہا ہے, جنہیں اللہ جنت کی بشارتیں عطا کر رہا ہے. ان کی شان کیا بیان کریں. خاکم بدہن, ہمارے منہ جو ہے چھوٹے ہیں, ہمارے الفاظ بہت چھوٹے ہیں. یہ بہت بڑی خاتون ہے, بہت عظیم خاتون ہے, جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے شانوں کو بڑھا رہے ہیں, ہم ان کا ذکر کر کے ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میں یہاں سے آغاز کروں گا کہ آپ کا جو خاندانی جو وجاہت ہے آپ اسے دیکھیں, یہاں سے شروع کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے حضرت قصی بن کلاب سے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور آپ کے آنے سے پہلے ڈنکا بجا دیا گیا تھا. یہودیوں کے یہاں غلغلہ تھا, ساری معلومات فراہم کر دی گئی تھی, انبیاء نے بشارتیں عطا کی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اس کا نظام عدل ہے اور اس کا نظام ہدایت ہے کہ اس نے پہلے طے کر لیا تھا, منتخب کر لیا تھا کہ میں اپنے محبوب کو جب مکہ بھیجوں گا تو ان کے ساتھ کون کون سے ان کے رفقا ہوں گے, ان کے ساتھی کون ہوں گے, ان کے حوالہ نکاح میں کون کون سی نفوس اور کون کون سی زوات آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سارا اہتمام کر رکھا تھا. 2 واقعات جسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر ذکر فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی وہ ڈال دی تھی. یہ محبت دو طرفہ تھی جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ ایک طرف حضرت خدیجہ بھی حضور سے محبت فرماتی ہیں اور دوسری طرف میں سرکار دو عالم بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. یہ دو طرفہ محبت ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک مکہ المکرمہ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا اور یہ میلے کی جو انفرادیت اور تفرد یہ تھا کہ یہ خاص خواتین کے لیے ہوا کرتا تھا. مکے کے اندر صرف عورتیں آتی تھیں. تو ایک یہودی عالم وہ وہاں پہ آ گیا اور اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے آ کر جو ہے کہا کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پر آ کر کچھ کہوں، لیکن میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں اے اہل عرب کی خواتین، تم میں ایک نبی، اس شہر میں ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کا جلوہ گر ہونے والا ہے. بس یہ بات بتانے کے لیے میں آیا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کو موقع ملے تو تم اس کے نکاح میں آنا اور اس کی رفیقہ حیات بن جانا. سبحان اللہ. خواتین جو تھیں انہوں نے کہا یہ ایسی بات کی جا رہی ہے، یہ تو بشارتوں چارتوں کی باتیں ہیں، تو انہوں نے اگنور کر دیا. لیکن سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں اس بات کو گھر کر لیا اور اپنے گرے سے باندھ لیا اور میں انتظار کرنے لگی کہ وہ کون ہے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جو ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ نقش بٹھا دیا گیا کہ کوئی آنے والا ہے. اس کے بعد ایک دن آپ سوئی ہوئی تھی. اس کا بھی ذکر شاہ عبد الرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ آرام فرما رہی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا جو آفتاب ہے وہ آپ کے آنگن میں آ گیا، آپ کے گود میں آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ گھبرا کر اٹھیں تو آپ نے سوچا کہ میں اس خواب کی تعبیر کس سے معلوم کروں. تو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. وہ ایک عالم تھے اور وہ کتاب وغیرہ کا علم جانتے تھے. تو ان سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جو تم نے خواب دیکھا ہے، جس خواب کے ذریعے تمہیں بتایا گیا کہ وہ چاند جب زمین پر آیا ہے تو اور تمہارے گھر میں آیا ہے اور اس سے پورا عرب جو ہے وہ منور ہو گیا ہے، ہر گھر میں اس کی روشنی پھیلی ہے. کہا کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں اور ان سے تمہارا نکاح ہوگا. سبحان اللہ. تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو محبت ان کے دل میں آئی نا، تو یہ محبت پھر جب ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نکاح ہوا، یہ پروگرام کی وساطت سے مرض کرنا چاہوں گا، اتنے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. جب آپ حفالہ نکاح میں آئی تھیں تو ان کے ذہن میں حضور کی محبت وہ نقش کر گئی تھی اور پھر انہوں نے سب کچھ حضور کے ذات اقدس پر قربان کر دیا تھا. اپنا سب کچھ، سارا مال قربان کر دیا تھا اور کہتی تھیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مال نہیں، یہ آپ کا مال ہے، جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں. اب سنیے ذرا یہاں پر یہ بات کہ اس طرف سے تو آیا نا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ خدیجہ کی جو محبت ہے مجھے پلا دی گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو ظاہر سی بات ہے ان کی عمر وغیرہ ان لوگوں کی کم تھی اور ظاہر سی بات ہے ان کی عمر زیادہ تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زیادہ عمر تھی ان کا تذکرہ خیر اس انداز میں کرتے تھے ان کم عمر خواتین کے سامنے، تو رشک کرتی تھیں، کہتی تھی وہ بوڑھی عورت میں کیا ہے یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے نکاح میں آ چکے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ تمہیں کیا معلوم میری خدیجہ کیسی. اللہ اکبر. یہ تھی حضرت خدیجہ. بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس قدر محبت تھی آپس میں بیان فرما رہے تھے. حضرت ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی، صبر اور اصرار کیسا تھا؟ اللہ اکبر. اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جس انداز میں ہمارے علامہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی محبت کا ذکر فرمایا، تو اس محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دیکھیے جس وقت آپ کا نکاح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ازدواجی زندگی کا جو پیریڈ گزارا ہے وہ 25 سال ہے اور اس 25 سالہ دور کے دوران آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. طویل ترین رفاقت اور شراکت ازدواجی زندگی میں وہ آپ کے ساتھ رہی ہے اور آپ کی ساری اولادیں آپ سے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوائے حضرت ابراہیم کے. آپ کی 4 بیٹیاں بھی اور 2 بیٹے بھی. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور سے نکاح نہیں کیا. اب جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ آپ کی صبر، آپ کا اصرار، آپ کی قربانی. آپ کا اصرار تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کے نکاح ہونے کے بعد جیسے آپ نے سنا کہ آپ نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا کاروبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ اعلان نبوت کے بعد ایسا
مشکل وقت بھی آیا, مشکل گھڑیاں بھی آئیں, فاقہ کشی کا وقت بھی آیا, تو آپ نے صبر کے ساتھ ان تمام وقت کو گزارا. اور ایک وقت وہ آیا جب مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا, یہاں تک کہ ان کا سوشل بائیک آؤٹ کیا اور پورے بنی ہاشم کو شعب ابی طالب تک محدود کر دیا. اس شعب ابی طالب میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ 3 سال تک رہتی ہیں. اور اس پیریڈ کے اندر جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ قابل دید ہے کہ جو عورت مکے کی امیر ترین خاتون ہو اور جس سے نکاح کے لیے مکے کے امیر ترین اشخاص جو ہیں متمنی ہوں, ایسی عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں فاقہ کشی کر رہی ہے. اور ایسا وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احباب کو پتے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑا. تو اس پورے عرصے کے اندر پورے صبر, استقامت اور اصرار کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور وہ سال جب شعب ابی طالب کا بائیکاٹ ختم ہوا, یہ 10/90 کا واقعہ ہے جب بائیکاٹ ختم ہوا, لیکن ان مشقتوں کے دوران, ان تکالیف کے دوران آپ کی صحت کافی گر گئی اور اسی 10ویں سال آپ کا اس دنیا سے وصال ہوا. اور اس کے چند مہینے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ سال جب آپ کی دونوں مبارک ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن کہا گیا کہ غم کا مہینہ, غم کا سال, یعنی جو غم کا سال, کہ جس غم سے آپ ان 2 مبارک ہستیوں کے جدا ہونے سے گزرے ہیں وہ اس غم کی مثال اور کوئی نہیں ملتی. تو اللہ رب العزت نے صبر کے ساتھ صبر اور اصرار کی جو مثال آپ کی ذات میں رکھی وہ ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. الحمدللہ. جزاک اللہ حضرت. ایک بار پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک اور سوال, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیات کیا تھیں جنہیں آج کی خواتین کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے؟ دیکھیں, آپ تو ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں اور ایک جہاں دیدہ شخصیت ہیں اور ان کے بہت سارے پہلو ہیں. ان میں اگر آپ دیکھا جائے تو اصابت رائے میں, ذہانت میں اور فطانت میں آپ جس بلند مقام پر فائز تھیں, پورے عرب میں کوئی شاید ہی کوئی خاتون ہوں گی کہ جو اس مقام پر فائز ہوں گی. آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں, ان کے والد محترم کے انتقال کے بعد اپنے پورے بزنس کو آپ نے سنبھالا. آپ بزنس ویمن تھیں اور آپ کا طریقہ تجارت جو تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا. گھر میں رہ کر تجارت کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ان حالات میں جہاں پر اتنی کمیونیکیشنز نہیں ہوتی تھیں تو وہاں پر آپ نے باقاعدہ لوگ رکھے ہوئے تھے جو آپ کا مال لے کر جاتے تھے. مداربت میں آپ کام کیا کرتی تھیں. تو یہ جو تھی, یہ چیزیں آپ کے ذہن کو, آپ کے فکر کو جو ہے اجاگر کرتی تھیں اور آپ کو پالش کر رہی تھیں. اور یہ پالش اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آپ کو ایک ایسے شخصیت کا رفیقہ حیات بننا تھا کہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک خاتون جو ہے مضبوط اعصاب کی مالک ہو, ٹھیک ہے, باریک بینی سے مسائل کو سمجھنے والی ہو اور باہر اور اندر کے تمام معاملات کو سمجھنے والی ہو کہ باہر کیا معاملات ہیں اور گھریلو معاملات کیا ہیں, وہ سارے معاملات. کیونکہ ایک بزنس ویمن کے لیے جو ہے باہر کے بزنس کو دیکھنا, لوگوں کے تمام معاملات کو دیکھنا اور پھر گھر میں 6 بچے ہیں ان کی تربیت بھی کرنا اور فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت کو جو ہے وہ جو ہے نکھارنا, اس کو تراشنا کہ جس کے ذریعے جو ہے ام السادات اور سادات کرام کا ایک حسین سلسلہ جاری ہونا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جہاں کا نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس نکاح کو یوں لیجئے کہ نکاح صرف نہیں تھا بلکہ ایک عقل کا نکاح ایک عقل سے تھا. کہا جاتا ہے کانا زواج العقل الی العقل, کہ ایک عقل کا نکاح یعنی ایک کامل عقل کا نکاح ایک کامل عقل کے ساتھ تھا. عقل کیا کہ جو حفظ مراتب کو جانتی ہو, وہ جانتی ہو کہ حق کیا ہے, وہ جانتی ہو کہ سامنے والے جو مقام و مرتبہ رکھتے ہیں ان مقام و مرتبہ کی پرکھ کیسے کرنی ہے, اس کو جانچ کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس عورت کے اندر ہونی چاہیے تھی جو رسول اللہ کے رفیقہ حیات بننے والی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر پرکھا کیسے, حضور علیہ السلام کو اپنے شادی کے لیے ان کو کیسے پرکھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کی آبزرویشن کتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ نے میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا. 25 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھنا کہ یہ کیسے جو ہے تجارت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ تشریف لائے تو لانے کے بعد چھپ چھپ کر ان کے باڈی لینگویج کو دیکھا کہ یہ انسان کیسا ہے.
یعنی سنا تو ہے لیکن باڈی لینگویج کو بھی چھپ چھپ کر دیکھا, اور پھر وہ چیزوں کو بھی آبزرو کیا کہ جب میسرہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے آپ, تو دیکھا کہ آپ نے اپنے جو بالا خانہ تھا وہاں پہ کھڑی تھیں, تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سامان تجارت کے یعنی کہ بیچنے کے بعد, تو 2 فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ فگن کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے اس بات کو بھی آبزرو کیا, اور آبزرو کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے پیغام نکاح جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بغیر کسی پس و پیش کے, آپ دیکھیں پوری روایات کو کھنگال کر دیکھیں, کہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پس و پیش سے کام لیا ہو. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے بالکل ڈائریکٹ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اس نکاح کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, چونکہ حضور کو بھی پتا تھا کہ مجھے کس خاتون سے نکاح کرنا ہے, چونکہ آگے جو مجھے منصب ملنے والا ہے وہ کسی موٹی عقل والی عورت کے ساتھ نہیں جانا, بلکہ مجھے ایسے خاتون کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ جو تمام باریک بینیوں کے ساتھ مسائل کو سمجھنے والی ہو. جزاک اللہ. حضرت ایک آخری سوال اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. بس ایک مختصر سا شارٹ سا آنسر میں آپ سے چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی یاد کو کیسے زندہ رکھا, اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ایک مختصر اور جو لیکن کسی بھی زوجہ کے لیے اس سے بڑا کوئی اعتراف نہیں ہوتا کہ اس کا خاوند اس کے وصال کے بعد بھی اس کی محبت کو یاد رکھے, نہ صرف یاد رکھے بلکہ وقتاً فوقتاً اس کی محبت کا تذکرہ بھی کرتے رہے. جیسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات حیران ہوتی تھیں کہ ہم عمر میں بھی کم ہیں اور دیگر معاملات میں بھی جو ہے اگر جو دنیاوی اعتبار سے ناپا جاتا ہے حسن جمال کے اعتبار سے بھی ہماری وہ اس انداز سے تعریف نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح آپ حضرت سید کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما رہے ہوتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا آپ کے لیے ایکنالجمنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ آپ نے نہ صرف آپ کی محبت کو یاد رکھا بلکہ اس کا آپ ذکر بھی فرماتے رہے تاکہ لوگ آپ کی محبت کو نہ بھولیں. اور میں چاہوں گا کہ 2 الفاظ آپ بھی اس میں ایڈ کر دیں. دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب میں یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی خدمت کی. آج کل جو خواتین ہیں, چونکہ ہمیں خواتین کو بھی اس وقت جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ان کو پیغام دینا ہے کہ حضرت خدیجہ کو آئیڈیالائز کریں, اور دیکھیں کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور پیسہ قربان کرنے کے بعد بھی جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سامنے آپ تشریف لے آئیے, میں چاہتی ہوں کہ میں آخری وقت میں آپ کا دیدار کرتی رہوں اور آپ کے دیدار کے بعد میں جاؤں دنیا سے. اور پھر پتہ جملہ کیا کہتی ہیں, اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر میری خدمت میں کوئی کمی ہونا تو مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. یہ اندازہ لگائیں کہ آج کی عورتیں جو ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں الفاظ کہتے ہوئے کہ مطلب اتنا قربانی دینے کے بعد بھی کوئی شخص اتنا عظیم ہو سکتا ہے کہ وہ رسول پاک کے سامنے یہ عرض کر رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری خدمت میں کوئی کمی ہو. وہ بوڑھی عورت نے خدمت کا حق ادا کر دیا. آج کی عورتیں دیکھیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی اپنے خاوندوں کی کتنی خدمت کرتی ہیں. خدمت کرنی ہے نا اگر اور دیکھنی ہے تو حضرت خدیجہ کو دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کیسی خدمت کرتی ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ حضرت, خوش رہیں, سلامت رہیں. بڑے ہی خوبصورت انداز میں تمام دونوں علماء کرام جو ہے وہ اپنے اپنے الفاظ بیان فرما رہے تھے. آج ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال, یوم عرس منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں.